بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں جو ابھی تک سب سے زیادہ کوشچن پوچھے جا رہے ہیں ان سب کے جواب ہیں۔ پہلا سوال آیا، حیض کی حالت میں طواف زیادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی بہن کو حیض ابھی چل رہا ہے اور آپ کو پتہ طواف زیادہ ہے تو وہ پاک ہونے کا ویٹ کریں گے، چاہے 12 کی مغرب کا بھی ٹائم گزر جائے، ان کے لیے ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی۔ جب پاک ہوں تو طواف زیادہ کرنا ہے، اور طواف زیادہ کیے بغیر نہیں جانا۔ ہاں اگر کسی کی مدینہ کسی نے جانا ہے تو وہ مدینہ چلے جائیے گا، جب وہاں پاک ہو گئے تو وہیں سے طواف زیارہ کرنے آ جائیے گا، اور واپسی پہ ان کو نیت بھی نہیں کرنی عمرے کی میقات کی۔ ہاں ان کے ساتھ جو آئیں گے، اگر کوئی محرم آئے گا، ظاہری بات آئے گا، وہ نیت اپنا آگے پروسیس ویسے وہی کریں گے، وہ جسٹ آ کے یہاں طواف زیارہ کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر کسی اپنے ملک کی واپسی ہے تو طواف زیارہ کیے بغیر مکہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتے تو ناپاکی کی حالت میں ہی طواف زیارہ کر جانا ہے۔ ان پہ پھر ایک بڑے دم کی قربانی آئے گی، بدنا 7 قربانیوں والا، وہ ادا کر دیں۔ اور اگر سال کے بیچ میں کبھی وہ آگے طواف زیارہ دہرا لیں گے تو وہ دم بھی ساقط ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے وہ 3,70,80,000 روپیہ بنتا ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ہاں طواف ودا میں اگر کوئی ناپاکی ہے تو وہ طواف ودا معاف ہو جاتا ہے، اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ طواف زیارہ کے فوراً بعد طواف ودا بھی کر لیا کریں، احتیاط میل فیمیل سب کر لیا کریں، بعد بے شک اور جتنے مرضی طواف کریں، عمرے کریں۔ دوسرا سوال، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی رمی کا طریقہ اور وقت کیا ہے؟ وقت تو ظہر کے زوال کا ٹائم، جیسے ظہر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے وہ ہے، اس سے پہلے نہیں کنکری ہو سکتی، چاہے کوئی کچھ بھی کرے۔ 13 کی رخصت ہے، وہ چاہے پہلے کر لیں، لیکن افضل وہ بھی یہی ہے کہ ظہر کے بعد کریں، لیکن 11، 12 کی تو کوئی رخصت نہیں ہے۔ مارنے کا طریقہ سمپل ہے، ہاتھ میں کنکری پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر اور خول کے اندر گرے۔ کسی کو وسوسہ ہو کم میں یا زیادہ تو تھوڑی زیادہ مار دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال نمبر 3، 12 ذی الحجہ کی مینا چھوڑنا ہو تو کس وقت چھوڑیں؟ اگر مغرب سے پہلے چھوڑو، اگر 13 کی نہیں کرنی لیکن کیا کریں، اور اگر مغرب ہو بھی جائے پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح فجر کا ٹائم داخل ہو گیا پھر 13 کے نہیں چھوڑ سکتے، پھر وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، کر کے جانا ہے۔ سوال نمبر 4، کیا طواف زیارہ کے ساتھ طواف ودا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، آپ پہلے طواف کریں، پھر صحیح کریں، پھر طواف کر لیں۔ اگر کسی کی جلدی فلائٹ ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یا کسی نے مکہ کی حدود سے باہر جائیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ رمی کے لیے وکیل کیسے بنا سکتے ہیں اور کن حالتوں میں اجازت ہے؟ آج کل تو تھوڑی بہت تھکاوٹ کی وجہ سے وکیل بنا دیتے ہیں، وہ رمی نہیں ہوتی، پھر ان پہ دم آئے گا، یا وہ اپنی کنکری خود کریں، اسی دن کی دوبارہ لٹا لیں، اگر وہ نہیں لٹا پایا تو دم دے گا۔ ہاں اگر کسی نے 3 دن کی کنکری کسی سے کروا دی ہے، دم ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی اتنا مزور ہو گیا کہ وہ اگر حرمی کے لیے لائے تو اور بیمار ہو سکتا ہے، اور نہ خود واش روم جا سکتا ہے، نہ خود کھڑے ہو کے قیام ہو کے نماز پڑھتا ہے، وہ اتنا ضعیف ہو گیا یا بیمار ہوگا تو پھر اس کے لیے رخصت ہے، وکیل بنا دے، محض تھکاوٹ تھوڑا بہت چھالے پڑے ہوئے اس سے نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 6، اگر کوئی مینا سے باہر رات گزار لے تو کیا دم؟ نہیں، دم لازم نہیں ہوتا، لیکن ایک بہت بڑی سنت سے محرومی ہے یہ، اگر کوئی ہوٹلوں میں رات گزارے، اللہ کی رحمت مینا کے خیموں میں ہوں اور آپ ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب تینوں جمرہ کی کنکری کیسے مارنی ہے؟ یاد رکھو 11، 12 کے سمپل ہے، پہلے چھوٹے کو 7، پھر درمیانے کو 7، پھر آخر والے کو 7، پہلے 2 کے بعد دعا ہے، بڑے شیطان کے بعد دعا نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، اگر رمی کے بعد شک ہو کہ کنکری کم ماری ہیں تو زیادہ مارنی ہے، اور اگر زیادہ مار دی ہیں تو کوئی بات نہیں، گنی 7 ہی جاتی ہیں، ایک ایک کر کے مارا کریں۔ کنکری اگر گر جائے تو وہاں اٹھایا نہ کریں، پھر دوسری کنکری مار لیا کریں۔ سوال نمبر 9، کن کن رمیوں کے بعد دعا ہے؟ پہلی تو آپ کو بتا دی ہے، پہلی دونوں کے بعد۔ سوال نمبر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے اگلی فجر تک کا ٹائم ہے، اگر کسی کو دن میں کسی عذر کی وجہ سے نہ مار پائے تو مغرب کے بعد بھی مار دیں گے تو ہو جائے گی انشاءاللہ کنکری، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بے شک رات کو کنکری کر لیں، لیکن ظہر سے پہلے نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کوئی روکتا ہے یا کوئی انتظامی امور کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے یا کوئی ضعیف ہے تو وہ مغرب کے بعد کر لو، تو مغرب کے بعد بھی کنکری ہو جائے گی، فجر تک صبح ٹائم ہے، فجر کا ٹائم داخل ہونے تک۔ اچھا، کیا صحیح وضو کے بعد؟ اچھا، سوال نمبر 12، کنکری مارنے کے درست طریقہ آپ کو بتا دیا، کیا صحیح وضو کے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ صحیح وضو کے بغیر ہو سکتی ہے، صفا مروہ، ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، طواف نہیں ہو سکتا۔ کیا طواف زیارہ کے بعد دوبارہ بال کٹوانے ہیں؟ نہیں، طواف زیارہ کے بعد دوبارہ بال نہیں کٹوانے ہوتے، طواف زیارہ سمپل ہے، آپ نے آگے کپڑوں میں کرنا ہے، وہ بال آپ نے پہلے کٹوا لیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 15، کیا طواف وداع کے بعد بھی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں، طواف زیارہ میں صحیح ہوتی ہے، طواف وداع کے بعد صحیح نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 16، طواف میں چکروں کی کتنی گنتی میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ جو زیادہ گمان ہو اس پہ اعتماد کریں، احتیاطاً تھوڑے پہ کر لیں اور ایک زیادہ لگا لیں۔ اچھا، سوال نمبر 17، اگر کسی نے اس طرح کی بجائے مشین استعمال کر لی ہو چھوٹے بالوں پہ، جیسے میرے بال ہیں، اگر کسی میں چھوٹے بالوں پہ جو پور سے چھوٹے ہیں، 1.5 پور سے چھوٹے ہیں، اس پہ دم آئے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح بھی کروائے اور دم بھی دے۔ چھوٹے بالوں پہ مشین نہیں چل سکتی، صرف اس طرح چلتا ہے۔ سوال نمبر 18، کیا 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے بھی مینا میں رہنا ضروری ہے؟ بالکل، رات گزارنا مینا میں سنت ہے،
تو جنہوں نے 13 کی کنکری کرنی ہو مینا میں رات گزارا کریں پھر کنکری کریں۔ ہاں اگر کوئی ہوٹل چلا جاتا ہے چلو میں ہوٹل سے کرنے آ جاؤں گا تو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن اس پوری سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 19، کیا اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں؟ جی اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، صرف عمل برابر ہونے چاہیے۔ کنکری قربانی ہو چکی تو اپنی بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی دوسرے کے بھی اپنے کاٹنے سے پہلے کاٹ سکتے ہیں۔ لیڈیز اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، کسی دوسرے کے بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہ بہت بھائی بہنوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پہلے کسی اپنے بال کٹوائیں پھر دوسرے کے کاٹیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بس عمل برابر ہوں۔ جیسے کنکری ہوگی قربانی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے جیسے نماز کی مثال لے لو، نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کا حکم نہیں ہے نا، لیکن جب سلام کا ٹائم آ گیا تو پھر دائیں بائیں دیکھنے کیونکہ حکم آ گیا، یہ اسی طرح یہ سسٹم ہے۔ سوال نمبر 20، کیا اپنے بال کاٹنے سے پہلے دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جی کاٹ سکتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک طواف زیارہ نہیں کیا وہ کس وقت کریں؟ سب سے بہتر ابھی صبح فجر، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں طواف زیارہ کر کے بیٹھا ہوں، فجر کا ٹائم ہو گیا، تو اگر آپ مینا میں ہیں تو وہاں فجر کی نماز پڑھ کے نکل آئیں، یہاں طواف زیارہ کر کے واپسی اس حساب سے رکھیے گا کہ جاتے ہوئے جمرہ سے کنکری کرتے جائیں۔ یہاں آج جمرہ سے کنکری کرتے ہوئے بعد میں آ کے طواف زیارہ کر لیں، یہ دونوں ٹائم بیسٹ ہیں، لیکن 12 کی مغرب سے پہلے پہلے کریں۔ اچھا سوال نمبر 22، کیا دوران حج بیماری آ جانے قبول؟ اچھا ایک بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں اگر کسی کو دوران حج مشکل پیش آ جائے یا پھر بیمار ہو جائے یا تو وہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ حاجی سب کے سب قبول ہے، بس اللہ وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے، کسی کو عافیت کے ساتھ کروا دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بس اللہ کے ہر کاموں میں حکمت ہے۔ یہ ایسی بات بنی ہوئی ہے کہ جس کی جو بیمار ہو گیا اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک سب میں یہ کہتا ہوں ابھی سب سے ضروری بات مینا کے خیموں میں وقت گزارو، مینا کے خیموں میں وقت گزارو خاموشی سے، چپ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے۔ اب شیطان آپ پہ بہت زور لگائے گا کیونکہ آپ نے پچھلے گناہ معاف کروا لیے، نئے شروع کروائے گا، تو کسی سے جھگڑا نہ کریں، شکایت نہ کریں، بحث نہ کریں، اپنی رتبے ڈگریاں نہ گنوائیں، بس عاجزانہ سا ہو کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلے جائیں واپس اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حج قبول، منظور اور خیر و برکت والا ہو گیا۔ کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔